موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی شکایت کریں. پوری طرح تعاون جماعت اسلامی اور الخدمت آپ کے ساتھ کرے گی. انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور بتایا بھی ہے کہ ہم نے کام کیا ہے اور ہم ان سے یہی چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اور پی ڈی اے میں ریسورسز ان کے پاس ہیں, اس کو بہت تیزی سے موبلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر اس کمیونیکیشن کے مسئلے کو اور سڑکوں کو بحال کرنے اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے. اور امیڈیٹ ریلیف کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں کھانے پینے کا اور دواؤں کا مسئلہ ہوتا ہے, اس میں گورنمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اسی طرح میں نے پرائم منسٹر سے بات کی, شہباز شریف صاحب سے, اور ان سے بھی یہ کہا کہ جو بھی سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہ مشکل گھڑی ہے, ہمیں اپنے منیر کے اور باجوڑ کے اور سوات کے اور شانگلہ کے, چترال کے اور دیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور کوئی بھی مشکل ہم سب کی مشکل ہے. انہوں نے بھی اگری کیا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ این ڈی اے میں بھی اس میں اپنا پرو ایکٹیو رول ادا کریں. اور صرف یہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے کام کیا جائے, اس میں ہنگامی بنیاد پر کام کرنا ہوتا ہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی کچھ تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ ایسے موقعوں پر جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں اس میں پھر ایک نیا کرپشن کا اور اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. خدا کے لیے اس وقت قوم کے ساتھ کوئی ایسا مذاق نہیں ہونا چاہیے. قوم کا پیسہ قوم پہ لگنا چاہیے, اور حکومت جو بھی آگے بڑھے گی اس مسئلے پر ہم تعاون کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو ریلیف ملے. ان کی ری ایبلیٹیشن کا کام تو بات کی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, بازار کے بازار تباہ ہو گئے, دکانیں تباہ ہو گئی, گھر پورے کا پورے اڑ گئے, پورا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا. تو اتنی بڑی تباہی کے بعد اتنی تیز رفتاری سے ری ایبلیٹیشن کرنی ہوگی, اور اس میں حکومت فوری طور پر لسٹنگ کرے اور جس کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرے. یہ حکومت نہیں کر سکتی ہے. ایک مجموعی مسئلہ ہے جس پر ظاہر ہم الگ سے بات کریں گے, اور وہ کلائمیٹ چینج کا یعنی ماحولیاتی مسئلہ ہے. اتنے بڑے پیمانے پر جو زمین میں اس وقت ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں, اس کے لیے حکومت کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں ہوا ہے. یہ وارننگ اور الرٹ کا سسٹم 2017 سے ڈیو ہے. ورلڈ بینک سے پیسے بھی لے لیے گئے, لیکن اس پر کام نہیں کیا گیا, اور یہ ساری حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں جو وفاق میں موجود رہی ہیں اس پورے 7 سال کے عرصے میں, جنہوں نے وہ کام نہیں کیا جس سے اب نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب بھی وقت ہے کہ تیز رفتاری سے تمام چیزوں پر عمل کیا جائے, اور جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا جائے, اور اسی لحاظ سے لوگوں کو ٹرینڈ بھی کیا جائے. بہرحال اس مشکل گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرمائے, رحم کا معاملہ فرمائے. جو باڈیز ابھی نہیں ملی ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ جو ہے وہ لاشیں بھی مل جائے ہمیں, تاکہ ہم اپنے پیاروں کا کم از کم دیدار کو کر سکیں. ایک مرتبہ پھر دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى وسلم. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب جو الخدمت فاؤنڈیشن کے پورے پاکستان کے صدر ہیں, اور الخدمت فاؤنڈیشن آپ کو پتہ ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں سیلاب ہو, زلزلہ ہو, کوئی اس طرح کا واقعہ ہو, الخدمت کے رضاکار کام کرتے ہیں. اور یہی نہیں, فلسطین میں بھی جس طرح بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ پوری امت کے لیے اور انسانیت کے لیے خدمت ہو رہی ہے. یہاں کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ تھوڑا تفصیلات سے آگے بڑھائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. میں الخدمت فاؤنڈیشن کے لاکھوں رضاکار جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, ان کی طرف سے اس علاقے میں حاضر ہوا ہوں ان لوگوں کی تعزیت کے لیے.